توحید و شرک۔ توحید اور شرک کو ہمارے مذہب اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے بنیادی شرط توحید کا قائل ہونا ہے اور شرک کو یکسر ترک کرنا ہے۔ جو شخص توحید کا قائل نہیں ہوگا لیکن اس توحید کا جو شریعت کو مطلوب ہے، کیونکہ توحید کا مفہوم بعض اوقات غلط بھی ایک قائم ہو جاتا ہے جو شریعت کو مطلوب نہیں ہے، مراد وہ توحید ہے جس کا شریعت مطالبہ کرتی ہے، تو اس عقیدہ توحید پر قائم رہنا اور اس کی ضد یا اس کے مقابل یعنی شرک کو ترک کرنا، یہ ہمارے اسلام کی بنیادی شرط ہے، اور اگر کوئی شخص اس کبھی بھی وہ اسلام کے فیض و برکات سے مالا مال نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم توحید پہ پہلے کلام کریں گے، پھر انشاءاللہ شرک کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے توحید کا لغوی معنی یاد رکھیے گا کہ اس کا معنی ہوتا ہے واحد قرار دینا۔ یہ توحید ہے، واحد، اکیلا، یکتا قرار دینا۔ اور جو شخص کسی کو واحد اور یکتا تصور کرتا ہے اسے موحد کہا جاتا ہے۔ یکتا یا اکیلا قرار دینے والا، کسی کو اکیلا ماننے والا۔ اور اصطلاحی اعتبار سے یا شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو ہر قسم کے شرک اور شریک سے اکیلا اور علیحدہ اور دور تصور کرنے کا نام توحید ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر شریک نہیں ٹھہراتا، شریک نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے برابر تصور نہیں کرتا، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، تو یہ شخص موحد ہے، اور اس نظریے یا عقیدے کو عقیدہ توحید کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں توحید پر بہت زیادہ کلام فرمایا۔ ایک تو اس کا حکم موجود ہے سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عظمت نشان ہے کہ وما امروا، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، الا مگر لیعبدوا الہا واحدا، کہ وہ عبادت کریں صرف ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، یعنی اللہ تبارک و تعالی سبحانہ عما یشرکون، اسے پاکی حاصل ہے ان تمام شریکوں سے جن کو یہ کفار اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ایک الہ کی عبادت کی جائے، ایک خدا کی عبادت کی جائے، اور پھر آگے صراحتاً ذکر فرمایا کہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد الہ تسلیم کرنا، اکیلا تسلیم کرنا، یہ ہم پر لازم و ضروری ہے۔ توحید باری تعالیٰ پر قرآن عظیم میں بے شمار دلائل ذکر کیے گئے، اس کا بیان کیا گیا۔ چند چیزیں ان میں سے آپ کی خدمت میں ہم بھی عرض کرتے ہیں۔ پہلا، سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بیان کے لیے پورے قرآن میں ایک اصل کی سی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا شان نزول آپ کو بتایا تھا، مختلف بیان کیا گیا ہے کہ کفار حاضر ہوئے تھے یا نصارہ آئے تھے یا یہود بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کویسچنز کیے، جس کے جواب میں پھر یہ آیت کریمہ، یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے لیے کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو اس میں واحد ہونے کا ذکر فرما دیا گیا کہ وہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے، اسی طرح جو دنیاوی رشتے وغیرہ ہے وہ ان سے بھی پاک و صاف ہے، بالکل یکتا، اکیلا اور منفرد ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے واحد ہونے کا ذکر اور اس پر باقاعدہ ایک دلیل قائم فرمائی
ارشاد ہوتا ہے کہ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لو کان معہ آلہۃ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کئی خدا ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کفار کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اس وقت ضرور عرش کے مالک کی جانب کوئی راستہ تلاش کر لیتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے پاکی ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس چیز سے کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور بہت ہی بلند ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کئی الہ ہیں، یقینی سی بات ہے کہ یہ ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ الہ ان سے خوش ہو کر یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو مقبول بنا دیتے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں راستہ تلاش کر سکتے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا راستہ تلاش نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ معلوم ہوا کہ بقیہ الہ کو اگر کوئی کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے حصول کا وسیلہ اور ذریعہ بھی تصور کرے، تب بھی وہ کفر و شرک کا مرتکب ہوگا اور اللہ کی بارگاہ تک کبھی بھی اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ نکلے گا صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اسی رب کریم کو واحد اور یکتا قرار دینا چاہیے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ، اور یہ ایک عقلی دلیل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر اس زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے، الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا فسدتا، تو ضرور یہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی حاصل ہے جو عرش کا مالک ہے ان چیزوں سے جس کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موصوف کرتے ہیں، یہ جو اللہ کے بارے میں باتیں کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک عقلی دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، اور یہ اللہ کے واحد ہونے پر بہترین دلیل ہے جو عقلی لحاظ سے آپ کسی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، کہ جب دو حاکم کسی ملک کو چلاتے ہیں، کسی سلطنت کو چلاتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہیں نہ کہیں ان کی آراء میں اختلاف ضرور پیدا ہوتا ہے، اور حاکمانہ تکبر دوسرے کی اطاعت کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یقیناً ایسا ہوتا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ایک الہ کہتا مثلا کہ اس جگہ بارش ہوگی، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر قحط سالی کا ارادہ ہے، ایک کہتا ہے اس کو مارنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، تو بھی بہت چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ماں باپ کیسے صدمہ برداشت کریں گے، اس کی ماں تو ہارٹ اٹیک سے ہی مر جائے گی، لہٰذا یہ نہیں مرے گا۔ اور اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کی اطاعت تو کرتے نہیں، تو لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا، ایک اپنی فوج لاتا، دوسرا اپنی فوج لاتا، اور اس طریقے سے ہنگامہ آرائی ہوتی اور زمین و آسمان یقیناً قائم نہ رہ سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے پوری کائنات میں ایک بے نقص نظام چل رہا ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد برپا ہوتا نظر نہیں آتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذات کا ارادہ ہی اس پوری کائنات کے نظام کے پیچھے کار فرما ہے، کوئی اس ارادے کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے، اسے اکیلا ہی ماننا پڑے گا۔ اگر ہم عقلی لحاظ سے بھی دوسرے خدا کے وجود کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں تو اس کا ضرور نتیجہ منفی صورت میں ظاہر ہوتا، جو آج تک نہیں ہو سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا صرف ایک ہی ہے۔ طور پہ ارشاد فرمایا سورہ فصلت میں آیت نمبر 6 ہے کہ انما الہکم الہ واحد، محض تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ محض انما حصر کے لیے آیا کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے اور خدا نہیں ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 59 سے لے کے 59 سے 64 تک، یعنی 64ویں آیت تک بہت سارا کلام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عقلی لحاظ سے ایک خدا کے وجود پر دلائل قائم فرمائے، یعنی اپنے یکتا اور واحد ہونے کے دلائل کو ذکر کیا۔ اور یہ ذکر کرنا مختلف چیزوں کو کے ذریعے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسانات فرمائے، اور اس کے پیچھے مقصود یہ ہے کہ ہم اس بات پہ غور و تفکر کریں کہ کسی بھی آپ غیر مسلم کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کا اعتراف کرتا ہے، اس سے آپ پوچھئے کہ بتاؤ کیا تمہارے خدا بارش برساتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں۔ تمہارے خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ وہ کہے گا نہیں۔ کیا تمہارا خدا یہ درخت اگاتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔
رزق تمہارے خدا دیتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں. تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اس رب کی اطاعت کی طرف اور عبادت کی طرف آؤ کہ جو یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، بلکہ کر رہا ہے، بلکہ کر چکا ہے. اس کی تم اطاعت کرو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور اس کی تعلیم کے موافق اپنے عقائد کو درست کرو. اور وہ خدا یہی کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. تو سورہ نمل کی ان آیات کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے یا وہ کہ جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، کوشچن ہے. اب اس پہ دلائل. امن خلق السماوات والارض، یہاں پہ بھی گویا کہ ایک سوال ہے کہ کیا وہ شریک بہتر ہے؟ امن، یا وہ ذات جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور نازل کیا اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو. تو کتنے نفیس انداز سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ وہ خدا بہتر ہے جو تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، جنہوں نے آسمان و زمین کے پیدائش میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، موجودہ مسلسل ملنے والی تمہاری نعمتوں کے سلسلے میں کوئی معاونت نہیں کرتے ہیں، یا وہ خدا بہتر ہے جو تمام چیزیں پیدا کر رہا ہے اور تمہیں نعمت عطا فرما رہا ہے؟ تو عقلی لحاظ سے بھی ایک شخص فوراً یہ کہے گا کہ ہاں پھر یہی خدا بہتر ہے، ان شرکاء کو ترک کر دینا چاہیے. مزید ارشاد فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا، کیا وہ ذات جس نے بنایا زمین کو قرار، یعنی جائے قرار، جس پر آپ قرار پکڑ سکتے ہیں، توازن قائم رکھ سکتے ہیں. سوال وہی چل رہا ہے کہ کیا وہ شریک بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ بہتر ہے؟ وہ خدا کہ جس نے زمین کو قرار بنا، اس یعنی زمین کے درمیان نہریں چلائیں، نہروں کو جاری کیا، وجعلها رواسیا، اور اس نے اس زمین کے لیے لنگر بنائے، یعنی پہاڑوں کو قائم فرمایا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو سمندروں کے درمیان، دو پانیوں کے، دو دریاؤں کے درمیان ایک رکاوٹ رکھ دی. رکاوٹ کیسی کہ سمندر کا پانی کڑوا اور دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور تمام کے تمام دریا آپ کو معلوم ہے کہ سمندر میں جا کر ملتے ہیں. لیکن جب یہ ملتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر کا پانی دریا کے اوپر چڑھ جائے اور سارا پانی نمکین ہو جائے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ دریا سمندر پہ غالب آ کر اس کے پانی کو غیر نمکین کر دیں. یہ کہنے فرمانے کے بعد پھر سوال ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدا ہے؟ یقینی سی بات جواب ہوگا کہ نہیں. تو پھر فرمایا کہ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جہالت کا شکار ہیں. پھر فرمایا کہ امن یجیب المضطر، کیا وہ ذات کے جو یجیب دعا قبول کرتی ہے، پکار قبول کرتی ہے، مضطر کی، مجبور شخص کی، اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ کھول دیتا ہے برائی کو، مصیبت کو، یعنی ہٹا دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے، یعنی زمین پر تمہاری حکومت، تمہیں اللہ نے اپنا گویا کہ نائب بنا دیا ہے. یہ بھی اللہ کے احسانات ہیں. پھر یہ بہتر ہے، یہ خدا عبادت کے لائق ہے، یا عبادت کے لحاظ سے، معبود بنائے جانے کے لحاظ سے یہ خدا بہتر ہے یا وہ شریک بہتر ہے؟ یقینی سی بات ہے جواب ہوگا یہی خدا. پھر سوال ہوا الہ مع اللہ، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. ومن، اور وہ ذات جو یرسل الریاح، چلاتی ہے ہوا کو، بشرن بین یدی رحمتہ، اس حال میں کہ وہ خوشخبری ہوتی ہے اس کی رحمت کے سامنے، یعنی اس کی رحمت کے ساتھ، اس کی رحمت اور کرم سے یہ خوشگوار ہوائیں تمہارے لیے خوشخبری لے کر آتی ہیں. جیسے کہ قحط سالی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہوتی ہے، تو مکین اور جانور تک سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ بارش لا رہی ہے، اور یہ خوشخبری کی سی لہر دوڑ جاتی ہے. تو یہ خدا فرما رہا ہے. تو کیا یہ بہتر ہے یا شریک بہتر ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شرکاء سے جسے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. آخر میں مزید ارشاد فرمایا کہ امن یبدأ الخلق، کیا یہ شریک بہتر ہے؟ امن، یا وہ ذات جس نے یبدأ الخلق، پیدا کیا مخلوق کو، ابتدا کی مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر وہ ان کو لوٹائے گا،
وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ ذات جو رزق دیتی ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم لے آؤ اپنے دلیل کو اگر تم اس میں سچے ہو۔ اس پہ آخری موقع پہ انشاءاللہ ہم کلام مزید کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان توحید اور شرک کے ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پہلے ہم نے توحید باری تعالی پر تھوڑا سا پچھلے پروگرام میں کلام کیا کہ توحید کا معنی کیا ہے، کیا اس کا تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس توحید پر کون کون سے دلائل اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمائے ہیں۔ تو سورہ نمل آیت نمبر 59 سے 64 کے درمیان جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا وہ پچھلے پروگرام میں بالتفصیل عرض کیا۔ آخری آیت پر ہم دوبارہ آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا امن یبدأ الخلق، اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں محذوف ہے، پوشیدہ ہے کہ کیا وہ جو شرکاء ہیں جن کو کفار دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر ہی شریک ہیں وہ بہتر ہے، امن یا وہ ذات کہ یبدأ الخلق جس نے پیدا کیا مخلوق کو یا مخلوق کی اس نے ابتدا فرمائی، ثم یعیدہ پھر وہ انہیں لوٹائے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض اور وہ ذات کی رزق دیتی ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ ذات بہتر ہے یا وہ شرکاء بہتر ہیں۔ تو ذہن یہ کہے گا، قلب اسی بات کی گواہی دے گا کہ یہی خدا بہتر ہے۔ پھر سوال کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی الہ؟ جب سارے کام اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون معبود ہو سکتا ہے، کون عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ وہی ذات عبادت کے لائق ہے، وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سر بسجود ہو جایا جائے، کہ جو اتنی پیاری صفات کی حامل ہے، اتنی محسن ذات ہے، اتنے انعامات عطا فرماتی ہے، اتنی عظیم قدرت کی اور عظمت کی حامل ذات ہے، تو اسی پر ایمان لانا چاہیے، اسی کو اکیلا اور یکتا تصور کرنا چاہیے، اور وہ جو تعلیمات اپنے محبوبوں کے ذریعے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے، خصوصاً ابھی جو آخری دور چل رہا ہے اس نے جو تعلیمات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجی، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کفار کے قلوب کو جھنجھوڑا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، کہ تم اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے تو لاؤ ایک ایسی ذات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل صفات موجود ہوں، تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی عبادت کے لائق ہے، اگر تم یہ سچے ہو تو۔ اور اگر تم نہیں لا سکتے، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یقیناً حق ہے اور سچ ہے کہ کوئی ذات اللہ کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، عظمت قدرت کے اعتبار سے اللہ کے برابر ہو۔ تو پھر کیوں نہیں تسلیم کر لیتے کہ ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ عقلی دلیل سے اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے سمجھایا، سمجھنے والے کے لیے دلیل بہت بڑی دلیل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اپنی وحدانیت کی دلیل قائم فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کے دربار میں پہنچے، اور یہ کافر تھا اور بت پرست تھا، مقابلہ شروع ہوا، مناظرہ شروع ہوا، تو قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تبارک و تعالی لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو تو اے نمرود تو اسے مغرب سے نکال کے بتا، فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا تھا۔ تو نمرود بہت چنگا رہ گیا کہ وہ بھی بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور لوگوں کو مائل کرتا تھا کفر کی طرف۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت پیاری دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی
اللہ کے علاوہ کسی اور کی خدائی کی طرف بلاتا ہے، اس قدرت تسلیم کرنے کی طرف بلاتا ہے، تو تو یا تیرے وہ خدا ذرا مغرب سے نکال کے بتائیں سورج کو، ہم چیلنج دیتے ہیں، تو وہ مبہوت ہو گیا اور اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، مثلا رات اور دن کا اختلاف، ہواؤں کا چلنا، سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ہی غروب ہونا، اس کے علاوہ موسم، سردی، گرمی، خزاں، بہار، ان کی مختلف فصول، پھر رزق کا نظام، اس میں کون ایسا ہے جو رکاوٹ ڈالنے کی ہمت اور جرت کر سکتا ہے؟ اگر ہے تو اس کو لایا جائے، اگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، وہ اتنی پاورفل ذات ہے کہ کوئی کسی بھی لحاظ سے اس کے کسی کام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا، اس میں تغیر و تبدل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ تو جب اتنی عظیم ذات ہے تو یقیناً اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کو اکیلا اور یکتا تصور کیا جانا چاہیے۔ تو یہاں تک توحید کے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب کچھ شرک کے بارے میں کلام، کہ شرک کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا کیا مذمت ہے، شرک میں مبتلا ہو جانے والا شخص جو مشرک ہوتا ہے وہ کس قدر سخت نقصانات کا شکار ہے، اور یہ کتنا نازک موضوع ہے کہ ہر مسلمان کو شرک کے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ نادانستگی میں، لا علمی میں، جہالت کی بنا پر کوئی شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے تو کتنے بڑے بڑے نقصانات اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان تمام امور کو انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے۔ تو شرک کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کہ شریک ٹھہرا دینا، کسی کے ساتھ کسی فعل میں، کسی بھی چیز میں کسی کو شریک کر دینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی ہم دو قسمیں بنا سکتے ہیں، ایک شرک فی الذات اور ایک شرک فی الصفات۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو شرک فی الذات ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دیا جائے تو اسے شرک فی الصفات کا نام دیا جائے گا۔ شرک فی الذات کی کون کون سی صورتیں ہیں اور شرک فی الصفات کی کیا تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ ضرور عرض کی جائے گی، لیکن پہلے ہم شرک کی مذمت، شرک کی برائی بیان کریں گے جو قرآن عظیم میں جا بجا مختلف عنوانات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، تاکہ یہ ذہن بنے کہ ہمیں شرک کے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نظر انداز کر دینے والی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی سخت سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ لہذا کامل موحد بننے کے لیے شرک کے جمیع جو تفاصیل ہیں یا اس کے پہلو ہیں ان پہ توجہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ جو شرک کا مرتکب ہوگا، اس کی ایک سزا قرآن عظیم میں بیان کی کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک اعمال مقبول نہیں ہوں گے۔ چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر انہوں نے شریک ٹھہرایا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور حبط عنہم، ان سے برباد کر دیے جائیں گے، ما كانوا يعملون، ہر وہ چیز جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان کی طرف سے صدور پذیر ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب برباد کر دیے جائیں گے، اس طریقے سے کہ آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک عمل کے بدلے میں انہیں خوبصورتی، صحت، پریشانیوں سے نجات اور عارضی عزت سے نواز دے، لیکن جو شرک کا ارتکاب کرے گا وہ میدان محشر میں اپنے کسی بھی بظاہر نیک عمل، کیونکہ وہ دنیا میں بہت سے لوگ نیک عمل کرتے ہی ہیں، ان بظاہر نیک اعمال کا کوئی بدلہ نہیں پائے گا۔ دوسرا یہ کہ قباحت اس میں یہ ہے کہ جب میدان محشر میں ایسے لوگ آئیں گے تو سخت حسرت، پچھتاوے اور شرمندگی کا شکار ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جمع کریں گے ہم ان تمام کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شریک ٹھہرائے تھے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ،
کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا کہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ اللہ کے شریک ہیں. ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں تھا ان کا فتنہ، الا مگر ان قالوا کہ وہ یہ کہتے تھے واللہ ربنا، واللہ ربنا، کہ خدا کی قسم خدا کی قسم، ہمارے رب کی قسم، کہ ما کننا مشرکین، ہم مشرکین نہیں تھے. یعنی ان کا فتنہ یہ تھا کہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ واللہ ربنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب اس کی قسم کہ ما کننا مشرکین، کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ شرک ارتکاب کرتے تھے. انظر، آپ دیکھیے، کیف کذبوا علی انفسہم، کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو جھٹلایا. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور اب اس مقام پر وہ گم گیا، ان سے دور ہو گیا کہ جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. یعنی اللہ کو اپنا رب مانتے تھے اور کہتے تھے ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن جب یہ میدان معاشر میں پہنچیں گے اور ان کے شرکاء ان کے ساتھ ہوں گے تو وہاں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سورہ انعام آیت نمبر 23 اور 24ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. لہذا معلوم ہوا کہ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو اس طرح ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی. سورہ نساء آیت نمبر 48 میں جو اللہ نے ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شرک کا ارتکاب کرے اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس پر بخشش کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی. مسلمان کے لیے بینیفٹ ہے، اور ضرور اس کو ایک انعام یا ایک اس کے لیے سہولت یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ بہت ہی زیادہ فسق و فجور میں مبتلا ہو کر مرا لیکن ایمان بچا کر لے گیا تو میدان محشر میں اس کی نجات ضرور ہو جائے گی، یا تو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا کسی اور کی سفارش سے. اور بالفرض اگر وہ جہنم میں چلا بھی جاتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا تو ضرور جنت میں آ جائے گا. لیکن شرک کا ارتکاب کرنے والا اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، کسی کی دعا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء ہے آیت نمبر 48 ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یغفر ان یشرک بہ، اس کی بخشش نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، جس شخص کے لیے وہ چاہے. یعنی اس کے علاوہ جتنے چھوٹے گناہ ہیں، یعنی شرک سے جو نیچے گناہ ہیں، چاہے کتنے بڑا کبیرہ کیوں نہ ہو، لیکن شرک سے نیچے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جس کے لیے چاہے گا بخشش فرما دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو بے شک اس نے ایک بہت بڑا گناہ پیدا کیا، ایک بہت بڑا گناہ اس نے گھڑ لیا، وضع کر لیا. تو یہ بہت بری چیز ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں شریک ٹھہراتا رہا اور پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو میدان محشر میں اس کی نجات کے لیے کوئی چیز بطور فدیہ نہیں دی جا سکتی، اس پر بخشش کے دروازے بند ہیں. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وما وہم کفار، اس حال میں کہ وہ حالت کفر میں تھے، تو فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کی طرف سے زمین کے برابر سونا، یعنی اتنا سونا جو زمین کو بھر دے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ اس کے ذریعے فدیہ دینا چاہے، یعنی کہ بروز قیامت کہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے برابر میں سونا دیتا ہوں، وہ لے لے اور مجھے بخش دے، اس کو نہیں بخشا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کفر و شرک سے محفوظ حضرات ہیں یعنی مسلمان، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے بغیر کسی طلب کے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ان آفات سے محفوظ فرما دیا. اور جو حالت کفر و شرک میں مبتلا ہے اسے توجہ کرنی چاہیے اور توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے. سورہ توبہ آیت نمبر 3 میں ایک شرک کا یہ بھی مطلب اس کا برا پہلو یا اس کی قباحت آپ کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے براءت کا اظہار کیا ہے. براءت مینز بیزاریت،
جس سے کوئی اگر عظیم بزرگ شخصیت ہو اور وہ آپ کے بارے میں کہہ دے کہ اس شخص سے تو میں بہت سخت بیزار ہوں، تو کیا حالت ہوگی اور کتنا ہمیں برا محسوس ہوگا، اور کتنی اس میں ذلت کا معنی پوشیدہ ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول براءت کا اظہار فرمائے وہ کتنا برا ہوگا۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بیزار ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی ان مشرکین سے بیزار ہے۔ تو شرک کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی بھی برات کا اظہار فرما رہا ہے، اس کے رسول بھی۔ ایک قباحت شرک میں یہ بھی ہے کہ جو اس کا مرتکب ہو جائے گا اس کے لیے دوسرے کی دعائے مغفرت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے اس نص سے جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس نص قطعی کی وجہ سے فقہائے اسلام نے بیان فرمایا کہ کسی کافر و مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ اس لیے کفر ہے کہ صراحتاً اللہ تعالیٰ جو بھی آیت عرض کر رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے بیان فرما دیا کہ ان کفار و مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، اس لیے کہ ان کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہم دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہا ہے، شک و شبہ ہے، اور یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دعا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے گی، اور یہ دونوں چیزیں شرک کفر کے اندر آتی ہیں، اور ان کی اس امر کی بنا پر انسان دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ لہذا سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں مناسب ہے نبی کے لیے یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم، اگرچہ وہ قریب ترین رشتہ دار ہوں اس کے بعد کہ واضح ہو چکا ان کے لیے انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک وہ دوزخی ہیں یا دوزخ والے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص حالت کفر میں مر گیا تو وہ دوزخی ہے، اور جب پتہ ہے کہ یہ دوزخی ہے تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ نہ مومنین کے لیے جائز ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مشرکین کے لیے جو حالت کفر میں مرا اور ہمیں واضح طور پہ معلوم ہے کہ حالت کفر میں مرا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عدم اعتماد کی علامت بن جائے گا اور وہ ہمیں کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک شرک کی یہ بھی قباحت بیان کی گئی کہ ایسا شخص سب کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ لہذا سورہ بقرہ آیت نمبر 161 اور 162 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ جو کافر ہوئے اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یعنی حالت کفر میں مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ابھی تھوڑا سا آیت کا حصہ باقی ہے اور اس پر انشاءاللہ تھوڑا سا کلام بھی مزید ہونا چاہیے، لیکن آخر میں جو ایک قباحت بیان ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہونے کا مطلب رحمت سے دور کر دیا جانا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں کی لعنت یا انسانوں کی لعنت تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دوری کے لیے دعا کرنا، یعنی کسی کے لیے بد دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو کفار اور مشرکین پر اللہ کی بھی لعنت ہے، یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور فرشتوں اور انسانوں کی بھی لعنت ہے، یعنی تمام انسان جو موحد ہیں وہ اس طرح ان کی طرف سے لعنت ہوتی ہے کہ خود ہمیں بعض اوقات شعور نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف سے فرشتوں کی طرف سے ان پر لعنت کو مقرر کر دیا ہے۔ لہذا سورہ بقرہ آیت نمبر 161 162 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے، اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔
یعنی ایسا نہیں ہوگا وقفہ ہو جائے یا عذاب ان سے کم ہو جائے، مدت کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہوگی اور وہ شدید عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا دنیاوی انجام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری لعنت کا توق ہے، اور اخروی انجام دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں شرک کی ایک قباحت یہ بیان کی گئی کہ جو اس کا ارتکاب کرے گا، اس میں مبتلا ہوگا، اس پر جنت حرام کر دی جائے گی، یعنی وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا، ضرور بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالی وہ مسیح بن مریم ہی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، جنہوں نے کفر کیا۔ وقال المسیح، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبد اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک وہ شخص کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کو حرام فرمایا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شرک کا مرتکب ہوگا چاہے اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جنت کو حرام فرما دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کے لیے جہنم میں داخلے کی وعید بیان فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ شرک کی ایک قباحت یہ ہے کہ اس کا مرتکب جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ پچھلے آیت سے بھی ثابت ہے، ایک مستقل اس کو ہیڈنگ دی جا سکتی ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، فی نار جہنم، وہ دوزخ کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوق میں سے سب سے بدتر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو شرک کا ارتکاب کرے گا چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو، اور دیگر کفار جو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، یہ مخلوق میں سے بدترین قرار دیے گئے، اور صریح آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر میں بس یہ بات یاد رکھیے کہ شرک کی ان قباحتوں کو سننے کے بعد ہمارا ذہن اور ہمارا قلب یقیناً اس بات کو تسلیم کرے گا کہ شرک سے بچنا چاہیے۔ جو گناہ ہمارے اعمال کو برباد کر دے، ہماری نیکیوں کو ختم کر دے، ہمیں لعنت کا مستحق بنا دے، جو ہم پر مغفرت اور بخشش کے دروازے بند کر دے، اگر ہم اسی حالت میں خدا نخواستہ مر جائیں تو دعائے مغفرت کوئی ہمارے لیے نہیں کر سکتا، جہنم ہم پر واجب ہو جائے، جنت کو حرام کر دیا جائے، میدان محشر میں ذلت و رسوائی مقدر بن جائے، جب اللہ کی طرف سے تمام سزائیں، تمام حکم بیان کیے گئے تو دل ڈر جاتا ہے، اور آدمی سنجیدگی سے غور و تفکر کرتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میں اپنے عقائد کے سلسلے میں جو مجھے اپنے والدین، آباء و اجداد کی طرف سے ملے ہیں، ان میں سے کسی شرک کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، کیونکہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ غور و تفکر ہمارے قلب میں ایک روشنی پیدا کرے گا، ہمیں ہدایت کی طرف بلائے گا، گمراہی سے دور کرے گا۔ یہ چیز غلط ہے کہ انسان یہ کہے کہ جی چونکہ میں نے اپنے بڑوں کو اس پر پایا اس لیے میں کروں گا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی نبی ایسا ہے جس نے تبلیغ دین فرمائی، تو کفار کا آپ دیکھیں قرآن پاک میں جا بجا یہی عذر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے جی ہم نے ان عقائد پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو عقیدہ آپ کے بڑوں کی طرف سے آپ کو ملا ہے وہ ضرور صحیح ہی ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطی بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے وہ عقیدہ اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہو، لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں کچھ ایڈنگ کر دی ہو، لہذا توجہ کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ گناہ کے کاموں میں، شرک کے کاموں میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کی مخالفت کرنا لازم ہوگا۔
اس پر بھی ایک آیت میں عرض کر دیتا ہوں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ کوشش کریں تیرے ساتھ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو میرے ساتھ اسے شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے کہ واقعی میرے ساتھ شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت مت کرنا، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تمہارا لوٹنے کا مقام ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر میں تمہیں خبر دوں گا ان تمام کاموں کی جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ تو صراحتاً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑوں کی اس اطاعت سے منع فرما دیا کہ جو غلطی پر مبنی ہو، غلطی پر مشتمل ہو یا غلط کاموں میں اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اس میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لہذا ہر وہ غلط عقیدہ جو ہمیں کبھی ہو سکتا ہے اوپر سے گھروں کے اندر ہوتے ہیں عقائد مختلف قسم کے، اگر وہ بڑوں سے ملا ہے تو اسی وقت اس عقیدے کو اپنائیں گے کہ جب وہ قرآن و حدیث کے موافق محسوس ہوگا، اکابرین اسلام کی تعلیمات کے مطابق محسوس ہوگا تو ہم اس کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے لے لیں گے، اور اگر ان کے خلاف ہوگا تو اس سے یقیناً اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہاں تک شرک کی قباحت بیان ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم شرک کی اقسام کی طرف آتے ہیں اور ہر قسم کے اوپر تھوڑا سا ہم کلام کریں گے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم شرک کی تعریف دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لینا یہ شرک ہے، تو اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو جب ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے اس کو شرک فی ذات سے تعبیر کرتے ہیں، اور جب صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو اسے شرک فی صفات کا نام دیا جاتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں، شرک فی ذات اور شرک فی صفات۔ اب جو شرک فی ذات ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ کسی کو الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، لائق عبادت سمجھنا، چاہے اس کی عبادت کی نہ جائے لیکن اس کو لائق عبادت، یہ الہ ہے، اس کا دعویٰ کرنا اس کے الہ ہونے کا، چاہے اس کو لائق عبادت نہ سمجھیں یا اس کی عبادت نہ کی جائے، لیکن اگر کسی کو الہ کہا، الہ تصور کیا تو یہ شرک کی ایک قسم متعین ہو جائے گی، یعنی شرک فی ذات، اور ایسا آدمی مشرک کہلائے گا۔ دوسرا، غیر اللہ کو معبود سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ تیسری شرک فی ذات کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ کسی کو اللہ کے مثل واجب الوجود سمجھنا۔ یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے ایسی ذات کہ اس کے وجود کا کوئی اور ذات سبب نہ بنی ہو، وہ خود بخود ہو، اور اگر کوئی ایسی ذات ہے کہ اس کے وجود کا کوئی اور ذات سبب بن رہی ہو تو اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ لہذا اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا کوئی اور ذات سبب یا علت نہیں بنی ہے، اور ہم سب یعنی اللہ کے ماں سوا، اللہ کی ذات و صفات کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں یہ ممکن الوجود ہیں، کیونکہ ہمارے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو گویا کہ جس کے وجود کا موجود ہونے کا کوئی سبب نہ ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہے، اور جس کے موجود ہونے کا کوئی سبب اور ذریعہ ہو اسے ممکن الوجود کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر کریں گے تو ذہن قبول کرے گا اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی واجب الوجود ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، اور ہم سب ممکن الوجود ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے وجود کا کوئی بھی سبب نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو اس پوری کائنات کے وجود کا سبب ہے ہی ہے، تو ہم سب ممکن الوجود کہلائیں گے۔ کبھی کبھی یہ وجود کے لفظ کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ اور ہمارے لیے اس واجب اور ممکن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا یوں کہہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ واجب ہے، ہم ممکن ہیں۔ جب یہ لفظ استعمال ہو تو وجود کا کوئی سبب نہ ہو۔ تو کہیں کہیں آپ اشعار وغیرہ میں اور یا کتابوں میں دیکھیں گے کہ اللہ واجب تعالی یا مخلوق ممکن ہے یا ممکن الوجود ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ سمجھ جائیے گا۔ تو کسی کو اللہ کی مثل واجب الوجود سمجھنا، یعنی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہ جو چیز ہے
اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اللہ نے نہ خدا نے کسی نے پیدا نہیں کیا، خود بخود ہے، تو یہ گویا کہ ہم نے اس چیز کو واجب الوجود مان لیا، اور یہ بھی شرک فی الذات میں شامل ہوگا۔ یہ چوتھا، اللہ تعالی کی طرح قدیم سمجھنا۔ قدیم اسے کہتے ہیں کہ جس پر کبھی عدم یعنی نہ ہونا طاری نہ ہوا ہو۔ یعنی دیکھیں ہم سب ایسے ہیں کہ پہلے نہیں تھے، پھر ہم مارز وجود میں آئے، تو کبھی ہمارے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی وہ نہیں ہے، نہ ہونا پایا جاتا ہے ہمارے ساتھ، پھر ہونا پایا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہونے کا کوئی تصور نہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا بعد میں ہوا۔ تو جو ذات اس صفت کی حامل ہو کہ وہ ہمیشہ سے ہو، کبھی بھی نہ ہونا، جس کو عربی میں عدم کہتے ہیں، اس پر طاری نہ ہوا ہو، اسے قدیم کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور ہم سب غیر قدیم ہیں۔ اب کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی کو کہے یہ قدیم ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی کہ قدیم ہونے کے ساتھ اس کی ذات جو قدیم ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، تو شرک فی الذات کا مرتکب کہلائے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ قدیم کے مقابل آتا ہے حادث، حلوے والی ہے، الف دال اور سے ہے، جس کو اردو میں ہم سے کہتے ہیں حادث۔ حادث مانے نو پید چیز، نئی پیدا ہونے والی، یا قدیم کے مقابل اگر لے کر آئیں تو ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، یا ایسی چیز جس پر پہلے عدم طاری تھا بعد میں وہ وجود میں آئی، اسے حادث کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کے سب حادث ہیں۔ یعنی حادث بمانے فانی نہیں ہوتا، یاد رکھیں جب اصطلاح شرع میں حادث کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو قدیم کے مقابل ہو، یعنی حادث اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی۔ اسی حادث کا دوسرا نام مخلوق بھی ہوتا ہے۔ مخلوق بھی وہ ہوتی ہے جو پہلے نہیں تھی پھر اس کو تخلیق کیا گیا۔ خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہم مخلوق ہیں، تو ہم پہلے نہیں تھے پھر ادھر آئے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ازلی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ہمیں دیکھا جائے گا تو ہم سب اپنے آپ کو ممکن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ممکن الوجود ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم حادث ہیں۔ سب کا معنی ایک ہی ہوگا کہ ممکن الوجود وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، مخلوق وہ ہے جو پہلے نہیں بعد میں، حادث وہ جو پہلے نہیں بعد میں ہوا۔ مفہوم بس تھوڑے تھوڑے بدل جاتے ہیں، باقی سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ یعنی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ مخلوق، حادث یا ممکن الوجود اسے کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں اس کو بنایا گیا یا پیدا کیا گیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل کسی کو قدیم تصور کیا جائے تو یہ شرک فی الذات میں آئے گا۔ پانچویں شرک کی صورت بنے گی شرک فی الذات کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد یا بیوی ثابت کرنا، یہ شرک فی الذات میں ہے۔ اور چھٹی اور آخری صورت جو مطلب بہت ساری صورتیں مزید بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہم نے 6 صورتوں کا انتخاب کیا کہ اللہ کے ما سوا کو، اللہ کے علاوہ کو معبود سمجھ کر پکارنا، یہ بھی شرک فی الذات میں آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج آپ نے 6 شرک فی الذات کی صورتیں سماعت فرمائیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہر صورت کے بارے میں قرآن سے دلیل اور مختصر سا اس پر کلام کیا جائے۔ پہلی صورت آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ کسی کو الہ سمجھنا، چاہے لائق عبادت تصور نہ کیا جائے لیکن اس کے لیے الہ کا دعویٰ کرنا یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں 73 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا، ضرور بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثۃ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی 3 میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک الہ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ رکے وہ اما یقولون، اس سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور چھوئے گا، پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا دردناک عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ کفار میں سے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 میں سے تیسرا ہے، تو انہیں دردناک عذاب پہنچے گا اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئے تو۔ اب یہ کس نے دعویٰ کیا تھا؟ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عیسائی حضرات میں سے ایک گروپ کا دعویٰ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی الہ تین ہے، ان کا دعویٰ ہے، ایک اللہ تعالی الہ ہے، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام ہے، تیسری بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا الہ ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور یہاں پہ جو فرمایا کہ ان اللہ ثالث ثلاثۃ، بے شک اللہ تین الہوں میں سے ایک الہ ہے، یہ دعویٰ مقصود تھا۔ اس پر دو دلیلیں ہیں، پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک الہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ آگے نفی فرما رہا ہے تو جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اس کا پیچھے اس بات بھی ہونا چاہیے، یعنی جس چیز کی نفی ہے اس کا دعویٰ پیچھے ہوگا تبھی تو نفی ہوگی نا۔ جیسے مثلا ہم بولے نہیں وہ سفید ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے کالے ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ اور کوئی الہ نہیں، صرف ایک الہ ہے، تو اس کا مطلب ہے پیچھے بھی الہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ان تینوں کو الہ تصور کیا گیا، باقاعدہ الہ قرار دیا گیا۔ اس پر ایک مزید دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 116 117 کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور مطلب ان کو وہاں بلائے گا اور ان سے ایک کویسچن کیا جائے گا، اور یہ اتمام حجت کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ترغیب نہیں دی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان رکھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے، لیکن یہ ان تمام لوگوں کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے گا جو دنیا میں اس قول تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے اور دیگر مخلوق پر ظاہر ہو جائے کہ وہ بالکل حق پر نہیں تھے اور انہوں نے غلط دعویٰ کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب ان کو سامنے کھڑا کرے گا انت قلت للناس، اے آپ نے کہا تھا لوگوں کے لیے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ اب ان کا جواب دیکھو کیا کہیں گے، قالا وہ کہیں گے سبحانک ما یقون لی، اے اللہ پاکی ہے تجھے اس سے کہ ہو میرے لیے ان اقولا وہ بات کہ میں اسے یہ کہوں کہ ما لیس لی بحق، کہ یعنی پاکی ہے تجھے کہ ما یکون لی نہیں ہے میرے لیے ان اقولا، نہیں جائز ہے میرے لیے کہ میں یہ کہوں ما لیس لی حقی وہ چیز کہ نہیں ہے میرے لیے حق، یعنی جو چیز میرے لیے حق نہیں بنتی میں کیسے اس کا دعویٰ کر سکتا ہوں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے اسے کہا ہو تو، یعنی اگر میں نے اسے کہا ہو تو یہ تو بالکل غلط بات ہو جائے گی، گویا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی، اے اللہ تعالیٰ بے شک تو جانتا ہے اسے کہ جو میرے قلب میں ہے، میرے دل میں ہے، تو اس ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور اے اللہ میں نہیں جانتا جو تیرے ارادے میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام غیوبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم، نہیں کہا تھا میں نے ان کے لیے الا مگر، صرف یہ کہا تھا کہ ما امرتنی بہی، نہیں حکم دیا تھا تو نہیں حکم دیا ہے تو نے مجھے اس چیز کا، ان اعبد اللہ، یعنی تو نے مجھے حکم، مگر جو تو نے حکم دیا مجھے اس چیز کا میں نے اتنی بات ان کو کہی تھی، اس کے علاوہ نہیں کہی تھی، اور وہ حکم کیا تھا کہ ان اعبد اللہ، کہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور اے اللہ تو اس پر ان لوگوں پر گواہ بھی تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان رہا، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے وفات دی مجھے، کنت انت رقیب علیہم، تو اس وقت بھی ان پر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور بے شک تو ہر شے پر گواہ ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر براءت کا اظہار فرمائیں گے اور عرض کریں گے یا رب کریم میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں کیسے اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں جو میرا حق نہیں ہے، اور تو اس پر گواہ ہے کہ میں نے تو ان کو یہی بتایا تھا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک میں ان کے درمیان رہا تو مجھ پر گواہ رہا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی پھر بھی تو ان پر نگہبان تھا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تیری نگاہوں سے، تیرے علم سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے ان کو کبھی بھی شرک کی دعوت نہیں دی۔ خلاصہ کلام یہی نکلا کہ وہ لوگ باقاعدہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے اور اب بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا الہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ دعویٰ کیا جائے، کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے
چاہے اس کو عبادت کے لائق نہ سمجھے وہ بھی مشرکین میں داخل ہو جائے گا۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا۔ دوسرا یہ متکلمین نے بیان فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے، یعنی ان کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ اس کا مطلب ہے ثالث ثلاثتین کا کہ تین الہ ہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا، بعض لوگوں نے یوں دعویٰ کیا کہ جوہر تو ایک ہے، ذات ایک ہے، لیکن اس کی اصل تین ہے۔ جو اصل ہے اس کو اقنوم سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اس کی جمع اقانیم ہوتی ہے کہ تین چیزیں ہیں لیکن جوہر واحد ہے، ایک ابن، ایک ابن، ایک روح القدس، اور یہ تینوں مل کر ایک الہ بنتے ہیں۔ ایک ابن یعنی باپ، ابن بیٹا، روح القدس تیسری پاکیزہ روح، یہ تینوں مل کر ایک الہ بنتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سورج، یہ جو ٹکیا ہے سورج کی، یہ مل کر یہ اس کی شعاع روشنی اور اس روشنی میں موجود حرارت، یہ تین کو الگ الگ چیزیں تو نہیں قرار دی جاتی کہ یہ ایک ہے، یہ دو ہیں، یہ تین ہے، بلکہ وہ ان تینوں سے مل کر ایک سورج بنتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ الہ صرف ایک ہے، وہ اللہ تعالی ہے، لیکن اس کی اصل تین ہیں، ایک ابن، ایک ابن، ایک روح القدس، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اب باپ سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں باپ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ابن سے مراد ہے وہ کلمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے یعنی جو پھونکا گیا وہ، اور روح سے مراد حیات ہے۔ تو گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور وہ کلمہ جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حیات زندگی، یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ایک الہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر جو ابن اور ابن کا تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے باپ ہونے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دوسرا تصور ہوگا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ وہ کلمے سے مراد وہی اللہ کا کلام ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جسد اقدس کے ساتھ ملا تھا اور پھر وہ زندہ ہوئے تھے۔ تو باپ جو ہے ابن، وہ بھی الہ ہے، ابن بھی الہ ہے اور روح بھی الہ ہے، اور یہ تینوں مل کر اللہ تعالیٰ بنتا ہے۔ تو یہاں ابن اور ابن کا جو تصور قائم کیا گیا وہ مشہور تصور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو والد مانا جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا مانا جائے۔ تو بعض لوگ اس دلیل کو پیش کر کے اس پہلے والی چیز کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، بلکہ ہمارے نزدیک باپ کا مطلب اللہ کی ذات، ابن کا مطلب جو جس کا لفظی معنی بیٹا ہے، اس سے مراد وہ کلمہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جسد اقدس سے متصل ہوا تھا، اور تیسرا کہ روح القدس، اس سے مراد حیات مراد لے لیتے ہیں۔ لیکن یہ بعض لوگوں کا یقیناً نظریہ تھا، بعض کا یہ بھی نظریہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی الہ مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ الہ مانتے تھے، اور بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی الہ تصور کیا کرتے تھے۔ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا کو معبود سمجھ کر پکارنا، یہ بھی شرک فی الذات میں آتا ہے کہ جیسے ذات باری تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اسی طریقے سے یعنی معبود سمجھ کر، اسی طرح کسی اور کو اپنا معبود سمجھ کر اسے ندا کرنا، یہ بھی شرک میں شامل ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 88 میں اور قرآن پاک میں بہت سے مقامات موجود ہے۔ تو ویسے یہ آیت نمبر 88 میں مضمون موجود ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ نہ پکارو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ندا کرنے میں، پکار کے ذریعے، بلانے اس کے ذریعے بھی شرک کا تحقق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت خود وضاحت فرما دی کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہ پکارو۔ ویسے دعا یدعو عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اگر یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کی عبادت نہ کرو، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر دعا یدعو دعوتاً یہ جو مصدر استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی پکارنا بھی ہوتا ہے، اس معنی پر بھی مفہوم یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح معبود سمجھ کر ندا کی جاتی ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کی جاتی ہے، استغاثہ کیا جاتا ہے، اپنی حاجت کو پیش کیا جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کو معبود سمجھتے ہوئے
اگر کوئی اس طرح ندا کرے گا تو وہ بھی شرک فی الذات میں مبتلا کہلائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو قید لگائی گئی، یہ کنڈیشن لگا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو معبود سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ اگر کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارا جائے، اپنی کسی اور حاجت کے تحت پکارا جائے، تو پھر یہ شرک کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ جیسے بچہ ماں کو اپنی حاجت میں پکارتا ہے، ایک دوست کو اپنی حاجت میں پکارتا ہے، ایک ڈوبنے والا کنارے پہ کھڑے ہوئے شخص کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، تو اگر صرف مدد اور حاجت کے لیے پکارنا ہی شرک ہو جاتا تو اس قسم کے تمام لوگ مشرک ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی کو معبود سمجھ کر پھر اس کو پکارا جائے تو اس طرح ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یا پھر اس میں اور بھی ایک کنڈیشن بن سکتی ہے کہ کسی کو اپنا اس طرح حاجت روا تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر بھی یہ میری حاجت روائی کر لے گا، میری پریشانی مصیبت کو دور کر دے گا، اسے مستقل بذات سمجھنا، اسے مؤثر حقیقی فاعل حقیقی تصور کر کے اس کو پکارنا، تو یہ بھی پھر شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی کو پکارتا ہے، جیسے بھی ہم نے مثال دی کہ ایک ڈوبنے والا کنارے پہ کھڑے ہونے والے شخص کو اگر پکارتا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ سوچ کر نہیں پکارتا کہ اللہ مدد کرے نہ کرے، یہ کر سکتا ہے، بلکہ عقیدہ اس مسلمان کا یہی ہوگا کہ مدد تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لیکن اس شخص کو وسیلہ بنا دے گا، اس لیے اس کو ایک طرح سے وسیلہ سمجھتے ہوئے وہ پکارتا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے بچاؤ، یا مجھے صرف اللہ کا واسطہ بھی نہیں دیتا، مجھے بچائیے، میری مدد کیجئے۔ تو یہ حاجت کے لیے بلانا یقیناً صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ ایک آسرا نظر آ رہا ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک سبب اور ظاہری سبب، ظاہری ذریعہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ جو شرک کیا جاتا ہے، یہ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اس کا بیان تھا، اور آج انشاءاللہ شرک فی الصفات کے بارے میں ہم تھوڑا سا کلام کریں گے۔ شرک فی الصفات کی وضاحت پہلے ہو چکی کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں کسی غیر کو شریک کر دینا۔ تو پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر کی شرکت ہوگی کیسے۔ تو اس کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر صفت 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت لے لیں، اس میں آپ کو 4 خوبیاں ضرور نظر آئیں گی۔ نمبر 1، وہ تمام کی تمام اللہ کی صفات ذاتی ہوں گی، یعنی ذاتی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی عطا کردہ نہ ہوں، اسے ذاتی کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں عطائی آتا ہے، کسی نے عطا کی ہے تو عطائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات کسی نے نہیں دیں، اس کی خود بخود اس کی صفات ہیں، لہٰذا وہ ذاتی کہلائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جتنی بھی مخلوق کے پاس صفات ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء عظام ہوں یا عام لوگ ہوں، یہ تمام ان کی صفات ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی صفت کی یا تمام صفات کی ایک خوبی یہ ہوگی وہ تمام کے تمام ذاتی ہوں گی، جبکہ مخلوق کی صفت کی خوبی ہے کہ وہ عطائی ہوں گی۔ دوسرا، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قدیم ہے، ایسی ہی اس کی صفات بھی قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں۔ جب سے ذات باری تعالیٰ ہے اسی وقت سے صفات باری تعالیٰ بھی ہیں، لیکن مخلوق کی صفات اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو وہ حادث ہیں، جیسے کہ ہم بار بار آپ کو وضاحت کر ہی رہے ہیں تاکہ الفاظ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں، اور یہ شرعی اصطلاحات جو کتب میں استعمال ہوئی ہیں انہیں آپ آسانی سے پڑھتے ہوئے سمجھ کر درست مفہوم نکال سکیں کہ قدیم وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ہو، ایسا نہ ہو کہ پہلے نہیں تھی بعد میں مارز وجود میں آئی، بلکہ ہمیشہ سے ہے، کبھی نہ ہونا، اس پر طاری ہی نہیں ہوا، اسے قدیم کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر ہوا، یا اس کی صفات پہلے نہیں تھیں پھر ہوئیں، تو اگر ایسا ہوتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو پھر یہ قدیم نہ کہلاتے۔ قدیم وہ ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی ذات بھی قدیم، اس کی صفات بھی قدیم۔ اور اس کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ حادث کا بولا جاتا ہے، ہے حلوے والی ہے الف دال اور ثا، جس کو اردو میں سے کہتے ہیں حادث۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں مارز وجود میں آئی، اسے حادث کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں،
اس کے مقابلے میں مخلوق کی صفات حادث ہیں۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات لامحدود ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے صفات ذاتیہ ہیں، کلام لامحدود، اس کا دیکھنا لامحدود، سننا لامحدود، اس کا ارادہ فرمانا لامحدود، اس کی قدرت، اس کی کوئی حد نہیں آپ قائم کر سکتے، جبکہ اس کے مقابلے میں مخلوق کی تمام صفات محدود ہوتی ہیں۔ ہم ایک خاص حد تک، خاص لمٹ تک دیکھ سکتے ہیں، خاص ایک حد تک ہمارے کلمات ہو سکتے ہیں، ہمارے علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہوتی ہیں، ان کی کوئی حد لمیٹیشن آپ قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، ان پر فنا کبھی طاری نہیں ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ مخلوق کی صفات پر فنا ممکن ہے کہ ان کی ہماری جو صفات ہیں وہ پہلے نہیں تھی، بعد میں ہوئی، اس لیے ہم حادث بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ صفات ہماری فنا بھی ہو سکتی ہیں، لہذا ہماری صفات فانی اور اللہ تبارک و تعالی کی صفات غیر فانی ہوتی ہیں۔ تو یہ چار اللہ تعالیٰ کی تمام صفات چار خوبیوں سے متصف ہیں، ذاتی ہیں، قدیم ہیں، لامحدود ہیں اور غیر فانی ہیں۔ ان کے اوپر تھوڑی سی دلیل سماعت فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، عطائی نہیں۔ دیکھیے، جو عطائی صفات کا حامل ہوگا وہ یقینی سی بات ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور ہوگا کہ ان صفات کو حاصل کرنے میں ان کا محتاج ہوگا۔ جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہماری اگر ذات بھی تھی تو بہت سارے ہماری صفات ایسی ہوتی ہیں جو پہلے ہمارے ساتھ نہیں ہوتی، جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، سننے کی، بولنے کی، علم، ارادہ، یہ بعد میں اس کو آہستہ آہستہ صفات، جیسے جیسے وہ شعور پکڑتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی یہ صفات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ پہلے محتاج ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی صفات، اسے مزید صفات حاصل ہوتی ہے، ان کا ظہور بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی یقیناً کسی کا محتاج نہیں، جب وہ غیر محتاج ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا صفات کے سلسلے میں وہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ جب کسی کا محتاج نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ صفات اس کی ہمیشہ ہیں، کبھی بھی یعنی وہ ذاتی صفات ہیں، کسی نے اس کو دی نہیں ہے، کیونکہ پہلے اللہ کا محتاج ہونا کوئی ثابت کرے، پھر یہ کہ یقینی سی بات ہے کہ وہ صفات کے حصول میں کسی کا محتاج ثابت ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ محتاج ہی نہیں ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ غیر محتاج ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، اور تم فقیر ہو، محتاج ہو۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب کے سب محتاج ہو۔ تو باری تعالیٰ کسی کی محتاج غنی ہے، تو غنا ہر طرح کا ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے غنی، قدرت کے اعتبار سے غنی، صفات کے اعتبار سے غنی، طاقت کے اعتبار سے غنی، یعنی کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی صفات ذاتی ہیں، کسی کی نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اگر ہم یہ مانیں، جیسے پہلے صفت کلام کر لیتے ہیں، یعنی خوب قدیم ہیں، اس میں پہلے بھی ذات باری تعالیٰ کے تحت کلام ہو چکا کہ اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ نے فرمایا کہ الحی القیوم، اللہ تعالیٰ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، ہمیشہ سے قائم ہو، اور اس کے وجود کی وجہ سے دوسروں کا قیام بھی ہو، اسے قیوم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو قدیم نہ مانیں بلکہ حادث تصور کریں کہ بعد میں اللہ کو ملی، تو دو چیزیں ثابت ہوں گی۔ ایک ہے کہ اللہ کے تمام صفات ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہیں، کیونکہ جب قدیم نہیں ہے صفات بعد میں حاصل ہوئی، اور جب بعد میں حاصل ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے حصول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور ذات کا محتاج تھا، تو جب محتاج ہوگا تو محروم بھی ہوگا، تو یقینی سی بات ہے پھر اس کی صفات ذاتی نہ رہیں بلکہ عطائی ہوئی کہ کسی نے اس کو تو دو چیزیں اس میں خرابیاں لازم آئیں گی، ایک اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا غیر قدیم ہونا، اور دوسرا ان کا عطائی ہونا۔ اور جب غیر قدیم اور عطائی مان لیں گے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی اور ذات اتنی طاقتور موجود ہے جس نے اللہ کو صفات عطا فرمائی،
کیونکہ یقینی سی بات ہے کہ اگر ہم یہ صفات کا وجود ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم نہ کریں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایک وقت تھا وہ نہ دیکھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ وہ سن سکتا تھا، نہ ارادہ کر سکتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی علم تھا۔ اسی طرح جو صفات فعلیہ کہلاتی ہیں، یعنی تخلیق ہے، ترزیق ہے، پیدا کرنا، رزق عطا فرمانا، اس کا مطلب یہ بھی اس کے پاس صفات نہیں ہوں گی۔ تو جب یہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کی صفات کیسے پیدا ہوئی، یہ بتائیے؟ کیا اس نے خود پیدا کی؟ اگر آپ کہتے ہیں خود پیدا کی تو اس کے پاس تو صفت تھی ہی نہیں، کس نے پیدا کر کے دی؟ تو ماننا پڑے گا کوئی اور ذات ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے بھی زیادہ قدرت کی حامل ہے، اس نے اللہ کو عطا فرمائی۔ اور ماد اللہ ثم ماد اللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صرف وہی واحد واجب الوجود ہے، اس سے زیادہ قدرت والی ذات اس کائنات میں نہیں ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کو قدیم ماننا لازم ہے اور ذاتی ماننا لازم ہے، ورنہ ہزارہا قسم کی خرابیاں لازم آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ سورہ کہف آیت نمبر 109 میں ایک صفت کے بارے میں اللہ کا کلام ہے، لیکن اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر اللہ میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں، لنفد البحر، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، یعنی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ لائیں ہم اس کی مثل ایک اور مطلب سمندر لے آئیں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو سمندر کی وسعت دیکھیے، اگر 20 سمندر میں ہے تو کدھر نظر نہیں آتا، اتنا اور گہرائی کئی ہزار میل تک بعض اوقات گہرائی ہے بعض مقامات پر، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر اس تمام سمندر کو سیاہی بنا کے آپ اللہ کے کلمات لکھنا آئے گا کہ سمندر ختم ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات بالکل لامحدود ہیں اور حقیقتاً ہم اس کے علم کی حد نہیں جانتے، وہ کہاں تک ملاحظہ فرما سکتا ہے، اس کے ارادے کتنے ہیں، اس کی قدرت کی وسعت کیا ہے، حقیقتاً ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، ان پہ کبھی فنا طاری نہیں ہوگا۔ عقلی طور پر ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس سے جدا ہو جائیں تو یقیناً پھر ہزارہ عیوب کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی۔ مثلاً وہ ہو سکتا ہے اگر یوں تصور کر لیا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس کی صفت پر دیکھنے کی صفت فنا ہو جائے تو وہ بالکل ایک اندھے کی مثل ہو جائے گا، وہ دیکھ نہیں سکے گا، اور معاذ اللہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ پھر وہ اپنی کائنات کو کیسے ملاحظہ فرمائے گا، اگرچہ اس کا دیکھنا آنکھ کا محتاج نہیں ہے ہماری مثل، اس کا دیکھنا کس طرح ہے وہ اپنے شان کے لائق دیکھتا ہے، ہم اس کی صحیح تفسیر اور تفصیل بھی بیان نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی قائم نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اگر دیکھنے کی صفت نکل جائے تو نابینا ہو جائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نظر نہیں آئے گا تو کائنات کا نظام کیسے چلائے گا؟ کلام ختم ہو جائے تو بول نہ سکے، ارادہ ختم ہو جائے، علم ختم ہو جائے تو جہالت کی نسبت ہو جائے گی۔ لہذا معلوم ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کبھی بھی اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26-27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا وجہ، یعنی تیرے حکومت سلطنت باقی رہے گی جو جلال والا اور اکرام والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو غیر فانی قرار دیا، اور جب تک ذات باقی ہے اس کی ذات بھی باقی رہیں گی۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت 4 خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی۔ نمبر 1 وہ ذاتی ہوں گی، یعنی کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ قدیم ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ کی صفات نہیں تھیں بعد میں وہ پیدا ہوئیں۔ نمبر 3 لامحدود ہیں، یعنی ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور نمبر 4 وہ غیر فانی ہیں، ان پر کبھی فنا طاری نہیں ہو سکتا۔
تو اگر ہم یہ 4 صفات میں سے کوئی ایک صفت کسی کے لیے تسلیم کر لیں تو شرک کا ارتکاب یعنی شرک فی صفات کا ارتکاب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم کسی بھی مخلوق کی کسی صفت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے بلکہ خود بخود اس کو حاصل ہے، اس کی یہ صفت ذاتی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور میں ہم کسی شخص کے علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے اللہ نے یہ علم نہیں دیا، یہ خود بخود اس کے پاس یہ علم ہے ذاتی طور پر، تو یہ شرک فی صفات میں شامل ہوگا، کیونکہ علم ایک صفت ہے، جیسے کہ اللہ کا علم بھی ایک صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہو سکتا ہے، باقی تمام مخلوق کا علم عطائی ہوگا، لیکن ہم نے اس کو ذاتی مان لیا تو یہ شرک فی صفات میں داخل ہوگا۔ دوسرا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، اگر کسی مخلوق کی صفت کو قدیم مان لیا تو یہ بھی اس کا وہی مفہوم نکل آئے گا کہ گویا کہ ہم نے اس مخلوق کی اس صفت کو ذاتی تسلیم کر لیا، کیونکہ جو قدیم ہوتی ہے وہ عطا کردہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہے، تو لہذا اگر کسی مخلوق کی صفت کو حادث نہ مانا جائے بلکہ قدیم مانا جائے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ مثال کے طور پہ ہم کسی شخص کے علم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ علم اس کو ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا بعد میں اس کو ملا، ہمیشہ سے اس کے پاس یہ علم ہے، تو یہ شرک فی صفات کے زمرے میں آئے گا۔ تیسرا، کسی مخلوق کی صفت کو لامحدود تسلیم کر لیا جائے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو یہ بھی شرک فی صفات میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے علم کے بارے میں کہا جائے کہ اس کی کوئی حد ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد نہیں ہو سکتی ہے، باقی مخلوق کے چاہے کوئی بھی مخلوق میں سے ہو اس کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوگی، تو یہ غلط ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس پہ ذرا توجہ رکھیے گا کہ کسی مخلوق کا علم مثال کے طور پہ لے لیں، وہ اتنا کثیر ہو کہ ہم اس کی حد تک نہ پہنچ سکتے ہوں، تو اپنے اعتبار سے اگر ہم کہیں کہ بھئی ان کے علم کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے، یعنی ہم اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں دیکھا جائے یا اللہ تعالیٰ کی صفت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو مخلوق کی صفت کی کوئی نہ کوئی حد ضرور مانی جائے تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارکہ کتنا ہے یہ آپ اور میں اس کی حد نہیں جانتے۔ علماء کرام نے ایک مثال کے ذریعے صرف سمجھانے کے لیے مثال قائم فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کی وسعت دوسری مخلوق کے علوم کے مقابلے میں بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا سمندر ہو اور اس میں ایک چڑیا پانی پینے کے لیے اپنی چونچ ڈالے، اور جب وہ اپنی چونچ اٹھائے تو اس کی چونچ سے ایک قطرہ گرے، تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو چونچ سے قطرہ گر رہا ہے یہ سمجھنے تمام مخلوقات کا علم ہے، اور وہ سمندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا وسعت ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ ہم جب اس وسعت پر نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی آخری حد نظر نہیں آتی، تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی تو بھائی کوئی انتہائی نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ کو بیان کیا جائے گا تو ضرور یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، لیکن وہ کیا انتہا ہے ہم جیسے ناقص لوگ اس انتہا تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو امید ہے کہ یہ فرق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چوتھی اللہ کی صفت کی خوبی ہے کہ وہ غیر فانی ہے، لہذا اگر کسی نے مخلوق کی کسی صفت کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیا کہ اس پہ فنا قائم نہیں ہو سکتی تو یہ بھی شرک فی صفات کے زمرے میں آئے گا۔ یہاں بھی ایک ضروری وضاحت بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود قرآن عظیم میں واضح طور پر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اسی کئی تفسیریں بیان کی گئی ہیں، بعضوں نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے، اور بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ ہر آنے والا وقت فضائل و کمالات میں ترقی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے وقت سے بہتر ہے، یعنی نبی کریم کے ہر لمحے فضائل اور درجات اور کمالات میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں
ان پہ فنا طاری کوئی ہو رہی ہے، ان میں تو ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا تو طاری نہیں ہو رہا، تو پھر یہ کیا شرک فی صفات میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور یہ نظریہ رکھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں مخلوق کی صفات فانی ہیں، یعنی ان پر فنا واقع ہو سکتی ہے، یہ مراد ہے. فانی دو طرح کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک جو فنا ہو گئی، ایک فانی اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ اس پہ فنا واقع ہو سکتی ہے اگرچہ واقع نہیں ہو رہی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ان پر فنا واقع نہیں ہوگی لیکن ہو تو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ممکن وقوع پذیر بھی ہو جائے. یہ بحث ہماری پہلے گزر چکی ہے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ راستے میں چلتے ہوئے ایک پتھر اٹھا کے کسی شخص کے سر میں مار دیں بغیر کسی وجہ کے، ممکن تو ہے، لیکن کیا یہ ممکن واقع بھی ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہے نا کہ آپ کسی شخص سے راہ چلتے ہوئے آدمی کو بغیر کسی وجہ کے پتھر اٹھا کے مار دیں گے. تو بعض ممکنات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ممکن الوقوع تو ہوتے ہیں، یعنی ان کا وقوع ہو سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. ہو سکنے میں اور ہو جانے میں فرق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات ہیں ان پر اگر ہم فنا کو دیکھیں تو طاری ہو تو سکتا ہے، لیکن کیا فنا طاری ہوا یا ہوگا؟ ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، آپ کے کمالات میں، فضائل میں تو اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہاں بات وہی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر کبھی فنا واقع ہو ہی نہیں سکتا. نہ فنا ہوں گی اللہ کی صفات، نہ ان پہ فنا واقع ہو سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا واقع ہو سکتا ہے اگرچہ واقع ہوگا نہیں. تو فرق ہو گیا. تو اگر یہ چار فرق ملحوظ رکھے جائیں کہ ہم اللہ کی صفات کو ذاتی مانیں، مخلوق کی صفات کو عطائی، اللہ کی صفات کو قدیم، مخلوق کی صفات کو حادث یا غیر قدیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو لامحدود، مخلوق کی صفات کو محدود، اللہ کی صفات کو غیر فانی اور مخلوق کی صفات کو فانی تسلیم کر لیا جائے تو شرک کا ارتکاب نہیں ہو سکتا. اس سے یہ معلوم ہوا، ہم ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں. تو اب یہ تو اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرے کہ آپ نے دیکھنے کی صفت میں جو صفت اللہ کے لیے ثابت کی اپنے لیے بھی ثابت کر دی تو آپ مشرک ہو گئے. آپ جواب دیں گے کہ نہیں، یہاں چار فرق ہیں. اللہ کا دیکھنا ذاتی، میرا عطائی، اس کا قدیم، میرا حادث و غیر قدیم، اس کا لامحدود، میرا محدود، اس کا غیر فانی، میرا فانی. جب یہ چار فرق ہیں تو بالکل شرک ثابت نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جیسے دیکھیں ہم ایک آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت یا بادشاہت. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اولاد اپنے لیے نہیں بنائی ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کے لیے اس سلطنت اور ملک میں کوئی شریک ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 ہے. تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اس کی ملکیت میں، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی یہ بادشاہ ہے، فلاں چیز کا مالک فلاں ہے، تو کیا یہ شرکت ثابت ہو گئی؟ نہیں. وجہ وہی ہے کہ اللہ کا مالک ہونا ذاتی، ہمارا مالک ہونا اللہ کی عطا سے تو عطائی، اس کا قدیم ہمارا غیر قدیم، اس کا غیر فانی ہمارا فانی، اس کا لامحدود ہماری ملکیت کی اور سلطنت کی ایک حد ہوتی ہے. لہذا شرک ثابت نہیں ہوگا. یہ چار فرق ضرور ملحوظ رکھے جائیں. بہت سارے معاملات میں انشاءاللہ ان پر کلام ہوگا. جیسے کہ ہمارا نیکسٹ جو میرا ارادہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے، اور اسی جہت سے کہ کیا اگر نبی کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، اولیاء عظام کے لیے اگر غیب ثابت کر دیا جائے کہ انہیں علوم غیبیہ حاصل ہوتے ہیں تو شرک کا ارتکاب تو نہیں ہو جائے گا. تفصیلی کلام اپنے مقام پر آئے گا، لیکن اگر آپ اس موجودہ ہمارے ٹاپک کے مطابق اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے. اب اگر یہ شبہ پیدا ہو کہ اللہ کے لیے بھی علم غیب کی اللہ کی طرف بھی نسبت
نبی کی طرف بھی نسبت، تو شرکت ہو گئی۔ تو اس شرکت کو انہی 4 فرقوں کی وجہ سے ختم کیا جائے گا، اور اس تصور کو ختم کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علوم غیبیہ ذاتی، نبی کریم کے عطائی، اللہ تعالیٰ کے قدیم، نبی کریم کے غیر قدیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لا محدود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا واقع ہو سکتی ہے، اگرچہ کبھی واقع ہوگی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان 4 فرقوں کو ملحوظ رکھا جائے تو یہاں بھی شرک کا تحقق نہیں ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی کلام ہمارا جاری رہے گا۔ تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شرک فی صفات کا تحقق اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جن خوبیوں سے متصف ہیں ان میں سے کوئی خوبی اور اسی مفہوم اور مطلب کے ساتھ مخلوق کی کسی صفت کے اندر ثابت کر دینا، یہ شرک فی صفات میں شامل ہوگا۔ اب آخر میں 2 باتیں انشاءاللہ کر کے پھر ہمیں توحید اور شرک کے ٹاپک کو، مین ٹاپک کو ہم ختم کریں گے۔ اس کے ضمن میں اور کئی ٹاپکس چلتے رہیں گے۔ ایک بات تو یہ کہ یاد رکھیے کہ مشرکین جو تھے پہلے زمانے کے تھے، اور اب بھی بہت سے ایسے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر نہیں ہیں، وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں لیکن توحید باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ان کو آخرت میں عذاب ہوگا، اور ان کا اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قدر نہیں ہے۔ چاہے اس مشرک کا نام آپ کچھ بھی رکھ دیجئے اس دور کے اندر، وہ چاہے آتش پرست ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ ستارہ پرست ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی پوجا کرتا ہو، اگر وہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہے تو صرف اس وجہ سے ہم اس کو نجات یافتہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے، کیونکہ توحید باری تعالیٰ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تم اللہ کے وجود کو مان لیتے ہو، اسے اپنا رب تسلیم کر لیتے ہو، تو پھر جو وہ بات کہہ رہا ہے، جو عقیدہ اور نظریہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچا رہا ہے، اس عقیدے کو بھی اختیار کرو۔ اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اس پر چند میں آیات عرض کر دیتا ہوں کہ مشرکین جو تھے سرکار کے زمانے کے بھی، وہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، وہ توحید باری تعالیٰ کے منکر تھے، اس وجہ سے ان پر آخرت میں عذاب ہوگا اور وہ راندہ درگاہ ہوئے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کفار سے سوال کریں کہ کس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، اور کس ذات نے مسخر کیا ہے شمس اور قمر کو، یعنی سورج اور چاند کو، مسخر کا معنی معین کر دیا، یہ بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، ایک خاص مطلب ترتیب کے ساتھ ہی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، یعنی وہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی انہیں مسخر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی زمینوں اور آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں اوندھے چلتے چلے جا رہے ہیں، کہاں الٹی چال چل رہے ہیں، جب تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا فرمایا اور سورج چاند کو اس ذات نے مسخر کیا، تو پھر کیوں توحید باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسی سورہ میں آیت نمبر 63 میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور یہ بات ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ من نزل من السماء ماء، کہ کس ذات نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فأحیا بہ الارض، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، من بعد موتها، اس زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد، لیقولن اللہ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس طرح سورہ زخرف آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کفار سے سوال کریں کہ من خلقہم، کہ خود ان کفار کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں پر اوندھے منہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ معلوم ہوا، خود قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ مشرکین بھی اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اگر ان کا قصور ہے تو توحید باری تعالیٰ کو تسلیم نہ کرنے کا ہے، اور اس کو تسلیم نہ کرنے کی بنا پر شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی آخرت میں گرفت ہوگی۔ آخری اس پہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے
کہ آپ لفظ مشرک جب استعمال کرتے ہیں تو پیچھے بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور جو عیسائی حضرات ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے، تو یہ شرک فی ذات کے مرتکب ہوئے، تو لہٰذا اس اعتبار سے ان کو مشرک کہا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اہل کتاب کا تذکرہ علیحدہ کیا اور لفظ مشرک کا اور مشرکین کا تذکرہ علیحدہ کیا، جس سے فقہا اس بات پر مجبور ہوئے کہ لفظ مشرک کے دو معانی اختیار کیے جائیں، ایک لغوی معنی اور ایک شرعی معنی۔ اہل کتاب کے لیے ایک تو لفظ مشرک کا لغوی معنی ہے کہ شرک کرنے والا، اس لغوی معنی کے اعتبار سے سب کے سب چاہے کفار ہوں چاہے اہل کتاب ہوں وہ مشرک ہو سکتے ہیں، لیکن جب ہم شرعی معنی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ مشرک کا لفظ تو پھر اہل کتاب پر مشرک کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ غیر مطلب جو اہل کتاب ہے ان پہ لفظ مشرک کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اس مسئلے کو